رحم الله من قرأ الفاتحة. ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے تلاوت فرما کر مرحوم سید جان علی شاہ رضوی، مرحوم زین علی قرابی، مرحوم خواجہ محمد الدین، مرحوم خواجہ علی کاظم، اور اسی کے ساتھ ساتھ مرحوم قاری غلام عباس اور اخوان محمد حسین اور تمام مومنین کے لیے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الفاتح لما خلق الخاتم لما سبق، المؤمن الحق بالحق، أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتدبين المنتقبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وكتابه المتقن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات على محمد وعلى آله گرامی قدر، سامعین معظم، مولیان احترار، روز جمعہ اور روز جمعہ چونکہ منسوب ہے ہمارے اور آپ کے 12ویں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. آپ سے منسوب ہے، اور چونکہ ہماری نسبت امام سے ہے، لہذا ہم اپنے خوشیوں میں بھی امام کو یاد کرتے ہیں اور اپنے غم میں بھی امام کو یاد کرتے ہیں. تو یہ ہمارا آل محمد سے فطری اور خلقت کا رشتہ ہے کہ جس کی بنا پر یہ خوشنا.
فطری اور خلقت کا رشتہ ہے کہ جس کی بنا پہ ہمیں اپنی مصیبتوں میں آل محمد یاد آتے ہیں۔ اس لیے کہ جب چاہنے والے نے امام سے سوال کیا تو مولا نہ جانے کیا بات ہے کہ جب ہمارے گھر میں خوشیوں کا ماحول ہو اور آپ کے گھر سے کوئی غم کی خبر مل جائے تو ہمارا دل اپنے گھر کی خوشیوں میں نہیں لگتا بلکہ آپ کے غم میں مغموم ہو جاتا ہے۔ تو مولا اسی طریقے سے اگر ہمارے گھر میں فرش عزا بچھی ہوئی ہو اور ایسے ماحول میں آپ کے گھر کی کسی خوشی کا پتہ چل جائے تو دل اندر سے خود بخود خوش ہونے لگتا ہے۔ مولا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر غم ہے اور گھر میں غم ہے، غم کا ماحول ہے تو پھر غم ہونا چاہیے باہر، چاہے خوشی بھی ہو تو کیا ہے، اور اگر گھر میں خوشی ہے تو باہر اگر کسی کے غم بھی ہے تو اس سے ہمیں کیا۔ تو امام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا ہم سے طینت کا رشتہ ہے۔ امام نے فرمایا، جو امام کے الفاظ، امام فرماتے ہیں اِنَّا شِيَعَتَنَا خُلِقُوا مِنْ فَاضِلِ طِينَتِنَا، کہ بے شک ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی طینت سے پیدا کیا گیا ہے، ہمارے بچے ہوئے میٹیریل سے پیدا کیا گیا ہے، ہمارے بچے ہوئے خمیر سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یفرحون لفرحنا، کہ وہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا، اور ہمارے غموں میں مغموم ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خوشی کوئی ذاتی خوشی نہیں ہوتی، ہماری خوشی وہی ہے کہ جس میں آل محمد خوش ہے۔ ایسے ہی ہمارا غم بھی ذاتی غم نہیں ہوتا، ہمارا غم بھی آل محمد کا غم ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے غموں کو آل محمد کے غم کے سمندر میں جذب کرنے کے بعد اپنے غم کو بھلا دیا کرتے ہیں۔ اور یہ اتنی مجالسیں اور اتنی نوحہ خانیاں اور یہ انجمنوں کا اکٹھا ہونا اور لوگ آنے کے بعد تعزیت پیش کرنا اس کے والد کو، والدے کو، اس بات کی علامت ہے کہ ہم اپنے غم میں بھی آل محمد کے غم کو نہیں بھول رہے۔ اب دیکھیں، پوری توجہ رکھیں، یہ چونکہ موت اور موت کا کوئی وقت معین نہیں، یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے۔ جانے والا تو گیا ہے، اور ایسی عمروں میں گئے ہیں کہ جس عمر میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے کتنی جلدی موت آ جائے گی۔ اگرچہ موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے، لیکن ایک انسان کو ایک امید ہوتی ہے کہ میں تب مروں گا، میں تب مروں گا۔ یعنی ایک انسان کا ایک کل کے وعدے کیے بیٹھا ہوتا ہے، سال بھر کے وعدے کیے بیٹھا ہوتا ہے، پرسوں کا وعدہ کیے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے۔ امام تو فرماتے ہیں کہ لوگ بھی عجیب ہیں کہ اسی بازار میں خریداری کر رہے ہوتے ہیں کہ جس بازار میں ان کا کفن موجود ہوتا ہے۔ یعنی ہم ہر وقت تیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسی موت کو دیکھنے کے بعد تو ہمارے ہوش ٹھکانے ہو جانے چاہیے، ایسی موتوں کو دیکھنے کے بعد تو ہمارے کان کھل جانے چاہیے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں جو ہماری آنکھوں کو چکا چوند کر رہی ہیں، ہماری آنکھوں سے یہ پردے ہٹ جانے چاہیے۔ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ہمیں اپنی آخری دنیا کے لیے، ہمیں اپنی آخرت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ توبہ و استغفار، ماہ شعبان، یہ وہ ماہ شعبان کہ الذی حفظتہ برحمت و رضوان، کہ جسے تو نے اپنی رحمتوں اور رضوان سے بھر دیا۔ یہ ماہ شعبان بہترین مہینہ، اور اس کے گزرتے گزرتے پھر جو مہینہ آنے والا ہے وہ ماہ رمضان، ایک بہترین مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنی موت کے لیے تیاری کر سکتے ہیں۔ ہر جگہ کے لیے تیاری کرتے ہیں نا، چھوٹا سا سفر انسان کو درپیش آ جائے، 5 دن کے لیے بھئی ابھی اہل خیر کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، چلے ہم کربلا چلتے ہیں زیارت کے لیے، لیکن 5 دن کے لیے جانا ہے، اور 5 دن کے لیے 25 دن پہلے سے انسان تیاری شروع کر دیتا ہے۔ 2 دن کے لیے جانا ہے اور 2 دن کے لیے انسان 20 دن پہلے سے تیاری شروع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ ایک چھوٹے سے سفر کے لیے تو انسان تیاری کر رہا ہے، کپڑے تیار کر رہا ہے، اپنے کام دوسروں کے حوالے کر کے جا رہا ہے، اپنے پیسے کا انتظام کر رہا ہے، اپنے نان و نفع کا جو راستے میں ضرورت ہوگی اس زیادہ سفر کا انتظام کر رہا ہے۔ تو جب چھوٹے سے سفر کا انتظام اتنا کر رہا ہے تو اس آخرت کے سفر کی تیاری کس طریقے سے انسان کرے گا؟ مولا کائنات صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ گزر رہے ہیں، اور گزرتے گزرتے مولا کائنات کوفے کے بازار کے چوراہے پہ کھڑے ہو گئے۔ لوگ اپنی خرید و فروخت میں مصروف ہیں۔ اللہ
لوگ سامان خرید رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو سامان بیچ رہے ہیں، بازار ہے، انسان غافل ہے۔ ایسی غفلت کو توڑنے کے لیے مولا کائنات کوفے کے بازار کے چوراہے پہ کھڑے ہوئے اور ایک چیخ ماری۔ لوگ دوڑ کے آئے کہ آخر ہوا کیا ہے، کیا پریشانی آ گئی، کیا مصیبت آ گئی کہ ایک شخص چیخ چیخ کے رو رہا ہے۔ دیکھا تو مولا کائنات نے جو چیخ چیخ کے رو رہے، لوگ جمع ہو گئے، اور جب لوگ جمع ہو گئے تو لوگوں نے آنے کے بعد امام سے پوچھا کہ مولا یہ آپ چیخے مار کے جو رو رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو آپ چیخے مار کے ایس بازار میں، اگر کوئی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیں، ہم پورا کر دیں، کسی چیز کی تمنا ہو تو ہم موجود ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے کسی چیز کی تمنا ہے، میں تو اس حال پہ رو رہا ہوں کہ دن تمہارا خرید و فروخت میں گزر جاتا ہے، رات تمہاری آرام میں گزر جاتی ہے، پھر آخرت کی تیاری کس وقت ہوتی ہے۔ یہ صرف ان سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ مولا کائنات ہم سے بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ کوئی عام جملہ نہیں ہے۔ موت بچے اور جوان اور بوڑھے کو نہیں دیکھتی ہے۔ اب یہ سوچ کے اپنی توبہ کو ڈیلے نہ کر دیں کہ سب بڑھاپا آئے گا تب ہم مصلح بچھائیں گے اور تب ہم توبہ کریں گے، تب ہمیں ماہ رمضان میں یہ توفیق نصیب ہوگی کہ ہم توبہ کریں گے۔ یاد رکھیے، جائیے قبرستان جایا کیجیے، جانے کے بعد دیکھا کیجیے کہ جہاں بوڑھوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں وہیں جوانوں کی قبریں بنی ہوئی ہیں، وہیں ہم جیسی عمر کے لوگوں کی بھی قبریں بنی ہوئی ہیں۔ وہاں ایسے نہ جانے کتنے لوگ دفن ہیں کہ جنہوں نے اپنی توبہ کو ڈیلے کیا کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، اور موت نے انہیں جوانی ہی میں اپنے قبضے میں لے لیا۔ اللہ، موت نہیں پہچانتی۔ جب جس کا جو وقت معین کر دیا گیا، ابھی سورہ یونس میں تلاوت کر رہا تھا ایصال ثواب کے لیے، جو پارہ آیا اس پارے میں سورہ یونس کی جب 49ویں آیت کے پاس میں گزرا تو قرآن کہتا ہے کہ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ، کہ جب یہ موت آ جائے گی تو نہ ایک ساتھ ادھر اور نہ ایک ساتھ، فرصت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ کوئی معاوضہ ہوگا اور ہمیں فرصت مل جائے گی، نہیں، یہ فرصت ہے، یہ غنیمت ہے۔ جب کسی مردے کو اپنے کاندھوں پہ رکھنے کے بعد آپ قبرستان کی طرف لے کے جاتے ہو تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ مردہ تم نہیں دیکھ رہے ہوتے، لیکن یہ مردہ چیخ چیخ کے فرشتوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے واپس پلٹا دو، مجھے واپس پلٹا دو۔ کیوں؟ لِعَامَلَ عَمَلًا صَالِحًا، تاکہ میں اچھے کام ہو جاؤں۔ اس کی آنکھوں سے پردے ہٹ چکے ہوتے، اسے دنیا کی حقیقت معلوم ہو چکی ہوتی ہے، اسے معلوم ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ دنیاوی محبت کیا ہے، آل و اولاد کہاں تک ساتھ جانے والی ہے، رشتہ دار کہاں تک کام آنے والے ہیں، آگے انسان کو ساری منزلیں خود طے کرنی ہے۔ لہذا جب یہ آنکھوں سے پردے ہٹتے ہیں تو فرصت تمام ہو چکی ہوتی ہے۔ اب یہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ معبود مجھے پھر سے زندگی دے دے تاکہ میں اچھے اعمال انجام دے سکوں۔ مولا فرماتے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے اب فرصت نہیں ملے گی، اس لیے کہ آواز دی جائے گی کہ فرصت تمام ہو چکی ہے، وقت دیا گیا تھا، وقت تمام ہو چکا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اس مرنے والے کو تو فرصت نہیں ملتی، لیکن جب تم قبرستان میں مردے کو لے کے جاؤ تو یہ سوچ کے واپس آؤ کہ اسے فرصت نہیں ملی لیکن اللہ نے تمہیں فرصت دی، تمہیں یہ موقع مل گیا۔ قبرستان بہترین عبرت کی جگہ، اگر انسان عبرت حاصل کرنا چاہے، اللہ اکبر، ہمارے کانوں پہ پردے پڑے ہوئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہر سرگوشی ہمیں سنائی دیتی ہے، ہر آواز ہمیں سنائی دیتی ہے، حتیٰ یہ کہ جس نے ہمارے کان میں نہیں کہا وہ خبر بھی ہمیں پہنچ جاتی ہے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے، چاہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن ہم تک پہنچ جاتی ہے نہیں پہنچ جاتی ہے، اس لیے کہ ہم ان آوازوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، کون ہمارے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن رسول فرماتے ہیں کہ القبر ینادی فی کل یوم بخمس کلمات، کہ تم سنو تو تمہاری قبر روزانہ، کل یوم، ہر دن، کوئی ایک دن نہیں، روزانہ تمہاری حاضری لگتی ہے۔ کیا؟ رسول فرماتے ہیں القبر ینادی فی کل یوم بخمس کلمات، کہ تمہاری قبر روزانہ تمہیں 5 آوازیں لگاتی ہے، 5 آوازیں روزانہ، 5 آوازیں ہماری قبر ہمیں لگاتی ہے، لیکن ہم تو نہیں سنتے نا۔
कभी सुनी हमने? ये आवाज लगती है, लेकिन हमारे कानों पे पर्दे पड़े हुए। हम लोगों को मरते हुए देखते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि कल को हमें भी इसी पलंग में आना। हम लोगों को कब्र में उतरते हुए देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि कल को ये हमारी मंजिल बनने वाली। हम लोगों की इसाले सवाब की मजलिस में जाते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि कल को कोई हमारे इसाले सवाब की मजलिस में बैठा होगा। अल्लाह अकबर। ये फुर्सतें तमाम हो रही है, ये फुर्सतें खत्म हो रही है। रसूल फरमाते हैं कि 5 आवाजें तुम्हारी कब्र तुम्हें रोजाना लगाती है, और ऐसी हकीकी आवाजें लगाती हैं कि जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। पहली आवाज अल अव्वल, पहली आवाज क्या लगाती है? अना बैतुल वहदा फहमिलू इलैया अनीसा, कि देखो मैं तन्हाई का घर हूं, यहां आना तो अपने साथ किसी को लेके आना। है कोई साथ जाने वाला? इतनी रियारी दोस्ती, इतनी रिश्तेदारियां हमने की हैं, हमारी आलो औलाद है कोई साथ जाने वाला? कोई जा सकता है? और कब्र रोजाना कह रही है अना बैतुल वहदा, मैं तन्हाई का घर हूं, फाहमिलू इलैया अनीसा, जब यहां आना तो अपना कंपेनियन, अपना साथी, किसी को अपने साथ लेके आना जो तुम्हारा रूममेट बन सके, जो तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार सके। है कोई? अपॉर्चुनिटी है? कोई है? मैं अपना सब कुछ उसे दूंगा, चले मेरे साथ कब्र में चलेगा। कोई जाएगा? औलाद तलक नहीं जाएगी। कब्र वहां तलक पहुंचाएगी, कब्र तलक, लेकिन उसके आगे कोई नहीं जा सकता। अल्लाह। ये कब्र कह रही है कि जब यहां पे आना तो अनीस अपने साथ लेके आना। रसूल फरमाते हैं कि कौन है वो अनीस के जो कब्र में साथ जाएगा? फाअम्मल अनीस वहिया तिलावतुल कुरान, तुम्हारी कब्र में जो तुम्हारा साथी बनेगा वो कुरान की तिलावत है। कितना साथ लेके जाना है वो हमें तय करना। जितना पढ़ेंगे उतना वो हमारा साथ देगा, जितना हम इससे दिल लगाएंगे इतना ये हमारी वहशत को दूर करेगा, इतना ये हमारी तन्हाई को खत्म करेगा। अल्लाह अकबर। कितना तन्हाई को खत्म करने वाला है ये कुरान कि इमाम सज्जाद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीब जुमले हैं इमाम फरमाते हैं कि ये कायनात, हम तो सिर्फ जमीन पे रहते हैं ना, जमीन तो छोटी सी है। अगर इस पूरी यूनिवर्स का जायजा लिया जाए, इस कायनात का जायजा लिया जाए, तो ये जमीन कुछ भी नहीं है। पेन से लगाया हुआ कागज पे एक नुक्ता भी बड़ा है। अगर इस कायनात के मुकाबले में इस दुनिया को देखा जाए तो ये उससे भी छोटी है। इतनी छोटी है कि साइंसदान अगर दूसरे सैयारों पे जा चले जाएं, जिन्हें वो दूर से अंदाजा लगा रहे हैं कि सूरज हमारी जमीन से इतना दूर है, मरीख इतनी दूर है, ये जो वो अंदाजे लगा रहे हैं, अगर ये इस जमीन को छोड़ के वहां चले जाएं और जाने के बाद इस कायनात में गर्दिश करें और सैर करें और सैर करने के बाद पता लगाएं, तो हो सकता है कि इस जमीन पे वापस ना आ सके और ये जमीन ढूंढना उनके लिए मुश्किल हो। इतने सैयारे, इतनी कहकशाएं, इतनी अल्लाह ने खल्क की है कि ये कायनात कुछ भी नहीं है। ये दुनिया तो कुछ भी नहीं है जो अल्लाह ने ये कायनात बनाई। अल्लाह अकबर। लेकिन इसके बावजूद मौला फरमाते हैं कि अगर इस कायनात के सारे चरिंद, सारे परिंद, सारे इंसान सब मर जाए। इंसान को वहशत होती है ना, बहुत से लोग होते हैं कि उन्हें तन्हाई से बड़ी वहशत होती है। 50 कमरों का कोई विला हो, बड़ा सा कोई बंगला हो और उसमें अंधेरा हो जाए और किसी को छोड़ दिया जाए अकेला हो, तो अपने साये से भी डरता है, अपनी हल्की हल्की आवाजों से, हवा की आवाजों से डर जाता है। डरता है इंसान। वहशत होती है तन्हाई से, वहशत अंधेरे से, वहशत। नमाज वहशत खबर इसीलिए तो पढ़ाई जाती है कि वो तन्हाई का घर है, वो अंधेरे का घर है। इंसान को अंधेरे से डर लगता है, इंसान को तन्हाई से डर लगता है। 100 कमरे किसी बिल्डिंग में बने हुए हो और कोई ना हो और लाइट बुझा दी जाए और किसी को छोड़ दिया जाए तो वहशत से भर जाए। इतना इंसान डरता है। अपने हल्की हल्की हवाओं से भी डरेगा। ना जाने कैसे कैसे ख्यालात आएंगे। इमाम फरमाते हैं कि अगर इस कायनात के सारे चरिंद, सारे परिंद, सारे इंसान सब मर जाए, कोई ना हो, हू का आलम हो, हू का सन्नाटा हो, लेकिन खुदा की किताब मेरे हाथ में हो तो मैं वहशत महसूस नहीं करूंगा। चौथे इमाम फरमाया कुरान
امام فرما رہے ہیں میں اس قرآن کو اپنا ساتھی بنا لوں گا، یہ قرآن میری وحشت کو اور میری تنہائی کو دور کرے گا، یہ قرآن میرا کمپینین بنے گا۔ امام فرماتے ہیں سب مر جائے، کوئی نہ ہو، ہو کا سناٹا ہو، لیکن اگر خدا کی کتاب میرے ہاتھ میں ہو تو میں تنہائی کا احساس نہیں کروں گا۔ قرآن جو امام کہہ گئے ہیں وہی قبر آواز دے رہی ہے، فَحْمِلُوا إِلَيَّ عَنِيسًا، کہ جب یہاں پہ آنا تو اپنا ساتھی اپنے ساتھ لے کے آنا۔ اور رسول فرماتے ہیں وَأَمَّا الْعَنِيسُ فَهِيَ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ، کہ وہ انیس کے جو قبر میں تمہاری تنہائی کو دور کرے گا، جو تمہارا مونی سے تنہائی ہے، وہ ہے تلاوت قرآن۔ ابھی ماہ رجب گزرا نا، ماہ رجب گزرا ہے اور ماہ رمضان آنے والا ہے، ہم بیچ میں ہیں اور ہم تو بالکل کنارے پہ کھڑے ہیں۔ ماہ رجب میں ایک رات گزری ہے جس کا تذکرہ پہلے بھی میں یہاں بھی کیا گیا ہے، ایک رات گزری ہے جس رات کا نام تھا لیلۃ الرغائب، پہلی نوچندی جمعرات جو ماہ رجب کی تھی۔ اس ماہ رجب کی جو پہلی نوچندی جمعرات تھی، اس میں جو اعمال تھے وہ وحشت قبر کے لیے بڑے مفید تھے۔ روایت میں امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ان اعمال کو انجام دے، ان 12 رکعت نمازوں کو پڑھے اور اس دن کا روزہ رکھے اور ان اعمال کو کرے، تو یہ اعمال اور یہ تلاوت قرآن جو اس رات میں اس نے کی ہے، جب یہ اس دنیا سے فارغ ہو کے اپنی قبر میں پہنچے گا اور سب اسے چھوڑ کے چلے جائیں گے، یہ تنہا ہوگا اور کوئی اس کے پاس نہ ہوگا، تو ایسے میں اس کی قبر میں ایک شخصیت انسانی شکل میں داخل ہوگی کہ جس کے سر پہ تاج رکھا ہوا ہوگا، جس نے بہترین شاہانہ لباس پہن رکھا ہوگا، جو بڑی ہی نورانی شخصیت ہوگی، جو بہترین خوشبو جس کے جسم سے آ رہی ہوگی، ایسی خوشبو کہ جیسی خوشبو اس نے پہلے کبھی نہیں محسوس کی ہو، ایسا خوبصورت فرد کہ جیسا اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جب ایسی تنہائی میں اور ایسی وحشت میں یہ اس کی قبر میں داخل ہوگا تو یہ اس سے کہے گا کہ تو کون ہے؟ سب چھوڑ کے چلے گئے، رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے، اولاد چھوڑ کے چلی گئی، محلے والے چھوڑ کے چلے گئے، بستی والے چھوڑ کے چلے گئے، تو کون ہے؟ تب یہ شخصیت آواز دے گی کہ میں تیرے وہ شب جمعہ کے اعمال ہوں کہ جو تو نے ماہ رجب میں انجام دیے تھے، آج اللہ نے مجھے تیری قبر میں بھیجا ہے کہ میں تیری وحشت کو دور کروں۔ یہ اعمال، اب یہ نہ سمجھے کہ ماہ رجب تو گزر گیا، تو ہمارے ہاتھ سے چلا گیا۔ اللہ اکبر، خدا کا کرم دیکھیں کہ ادھر وہ گزر گیا اور آنے والا مہینہ تو بہار قرآن بن گیا۔ آنے والا مہینہ، ابھی جو آخری نام میں نے فاتحہ کے لیے لیا تھا، ان کا جو انٹروڈکشن لکھ کے دیا گیا ہے، معلم قرآن، اللہ اکبر، قرآن کی تعلیم دیتے۔ تو جب قرآن پڑھنے والے کی قبر میں اتنا نور ہو جاتا ہے تو جس نے زندگی بھر قرآن پڑھایا ہو اس کی قبر میں کتنا نور ہوتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اگر اپنی بستی میں، اگر اپنے محلے میں، اگر اپنی دنیا میں سب سے اچھے انسانوں کو ڈھونڈنا شروع کرو تو کیسے فہرست بناؤ گے؟ کیا ویژن ہے؟ کیسے میرٹ بنے گی؟ سب سے اچھا کون ہے؟ جس کی سب سے اچھی بلڈنگ، جس کے سب سے اچھا پیسہ، جس کے سب سے اچھے نوکر، جس کے یہاں بھیڑ لگی ہوئی ہو، جو سب سے اچھا بانٹ رہا ہو؟ نہیں، رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور پھر اسے لوگوں کو سکھائے۔ یہ نہیں کہا کہ مولوی سب سے بہتر ہے، سب کے لیے اوپن ہے، خود بھی قرآن سیکھے اور اپنی اولاد کو بھی قرآن سکھائے۔ تو آپ بھی اسی زمرے میں، اگر آپ نے خود سیکھا اور اپنی اولاد کو سکھایا تو آپ بھی اسی زمرے میں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور یہ قرآن ہونے سے قبر بننے والا ہے۔ اگر آپ نے خود قرآن سیکھا، خود قرآن پڑھا اور اپنی اولاد کو پڑھایا اور اپنی اولاد کو سکھایا تو یہ آپ کے لیے قبر میں روشنی بنے گا، آپ کی قبر کی وحشت کو دور کرنے والا۔ اللہ، بچوں کی موت، اور بچوں کی موت سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ نہ جانے کب ہمارا وقت آ جائے۔ مرنے والے کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کب آنے والی، ہاں اسے احساس ہونے لگتا ہے، ہاں اسے پتہ چلنے لگتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام صلوات پڑھے محمد و آل محمد، بچے کی موت سے میرے ذہن میں یہ واقعہ، اللہ اکبر، کہ بچوں کی موت کیسی ہوتی ہے۔
इमाम कमसिनी गवाह, बच्चे हैं इमाम, अभी बालिग भी नहीं हुए। कुछ बच्चे जो हैं वो सरे राह खेल रहे हैं, इकट्ठा होकर बच्चे खेल रहे हैं, और इमाम उन्हीं बच्चों के पास थोड़ी सी दूर पे खड़े होकर आंसू बहा रहे हैं। अल्लाह अकबर, इमाम की आंखों से आंसू बह रहे, रो रहे हैं इमाम, और इस तरीके से रो रहे हैं कि अगर कोई गुजरे तो वो इमाम की तरफ मुतवज्जे हो। बच्चे हैं, अभी बालिग भी नहीं है, इमाम रो रहे हैं और बच्चे हैं जो खेल रहे हैं। कि इतने में 10वें इमाम के एक सहाबी है बहलोल, एक तो बहलोल दाना है, बहलोल इनके सहाबी। वो जब उधर से गुजरे तो उन्होंने बच्चों को खेलते हुए देखा, वो देखा कि सब बच्चे तो खेल रहे हैं लेकिन ये बच्चा है जो रो रहा है। और जब बच्चा रो रहा होता है तो इंसान का दिल पिघल जाता है कि आखिर ये रो क्यों रहा है। वो अपना काम भूले और बोलने के बाद उसके करीब गए, जाने के बाद सलाम किया, बच्चे ने सलाम का जवाब दिया, पूछा कि मेरे लाल तुम क्यों रो रहे हो? अभी ये इमाम को पहचानते नहीं है। अल्लाह अकबर, कितना दौरे इख्फा था कि इमाम का सहाबी है लेकिन इमाम के फर्जंद को नहीं जानता। ये ऐसा नहीं कि उनकी मारिफत में कमी है, बल्कि इमाम ने अपने फर्जंद को अभी लोगों के सामने सही तरीके से पेश भी नहीं किया। हालात ऐसे हैं, इख्तफा के हालात हैं, हालात इतने खराब हैं कि इमाम अपनों से भी छिपाए हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इमाम की जान को खतरा हो जाए। लिहाजा इमाम रो रहे हैं, तो जब इमाम रो रहे हैं तो बहलोल उधर से गुजरे, इमाम के करीब आए, आने के बाद सलाम किया, बच्चे ने सलाम का जवाब दिया, कहा मेरे बेटा तुम क्यों रो रहे हो? अगर तुम इसलिए रो रहे हो, फितरी तकाजा है, अगर तुम यहाँ पे इसलिए रो रहे हो कि ये बच्चे तुम्हें अपने साथ नहीं खिला रहे हैं, तो चलो मैं सिफारिश कर देता हूँ ये बच्चे तुम्हें खिलाएं, मैं कह देता हूँ। इमाम ने कहा कि नहीं इसलिए। कब फिर क्यों रो रहे हो? अगर तुम इसलिए रो रहे हो कि तुम्हें अपने खेलने के लिए अलग सामान, खेल का सामान चाहिए, तो मैं तुम्हारे लिए अलग से खेल का सामान ला देता हूं, तुम उससे खेल लेना। तो इमाम ने फरमाया कि नहीं इसलिए। कब फिर क्यों रो रहे हो? अल्लाह, यहां से बच्चा है, बच्चा आले मोहम्मद के घर का बच्चा है, ये बच्चा, इसके बुलूग का अंदाजा लगाए, इसके बुलूग फिक्री का अंदाजा लगाए, इसकी मारिफत का अंदाजा लगाए कि जैसे ही बहलोल ने कहा कि क्यों रो रहे हो, खिलौना चाहिए तो मैं खिलौना ला देता हूं, ये बच्चे ना खिला रहे हो तो मैं सिफारिश कर देता हूं। कहा नहीं मैं इसलिए नहीं रो रहा। कहा फिर रो क्यों रहे? और ताज्जुब हुआ और जुस्तजू हुई कि आखिर ये बच्चा रो क्यों रहा है, बच्चे इसलिए रोते हैं वो तो बात पाई नहीं जा रही है। तो इमाम ने फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि अल्लाह ने हमें लहव लैब के लिए नहीं, खेल और कूद के लिए नहीं, गफलत के लिए नहीं, बल्कि अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बहलोल कहते हैं कि मैं सिर्फ नसीदा बुढ़ापे की आखिरी मंजिलों में इस बच्चे से जैसी मैंने ये जवाब सुना तो मेरे होश उड़ गए, और मेरे होश जब उड़े तो मैंने कहा कि फर्जंद, ये बेटा अभी तो तुम नाबालिग हो, अभी तो तुम नाबालिग हो, अभी तो अगर तुमसे कोई खता भी हो जाए तो उसमें अल्लाह की तरफ से कोई अजाब वगैरह नहीं। लेकिन ये खौफ खुदा तुम्हारे अंदर क्या है कि तुम इतना डर रहे हो कि अल्लाह ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, लहव लैब के लिए नहीं पैदा किया है, गफलतों के लिए पैदा नहीं किया। अल्लाह अकबर। अब इमाम का जवाब सुने, इमाम कह बहलोल से रहे हैं लेकिन जवाब हमें दे रहे हैं। एक बच्चे की मारिफत किस मंजिल पे है, इमाम कैसे हमें समझा रहे हैं। इमाम कहते हैं बहलोल तुम इसलिए मुझसे ये सवाल कर रहे हो कि मेरा सिन अभी कम है और मैं अपनी मौत से इतना डर रहा हूं कि खुदा ने हमें इबादत के लिए पैदा किया है, गफलतों के लिए पैदा नहीं किया है। तो इमाम कहते हैं कि अब बहलोल मेरे अंदर ये खौफ खुदा इसलिए है कि मैंने अपनी मां को चूल्हा जलाते हुए देखा। कैसी प्रैक्टिकल इंसान। इमाम कहते हैं बहलोल मैंने अपनी मां को घर में चूल्हा जलाते हुए देखा है। तुम मेरे बच्चे होने पे सवाल कर रहे हो कि मैं बच्चा हो के मौत से इतना क्यों डर रहा हूं, मैं इतना खुदा से क्यों डर रहा हूं, मैं इतना क्यों इबादतों की तरफ सोच रहा हूं। मैंने अपने घर में अपनी मां को चूल्हा जलाते हुए देखा। कब क्या देखा? कब मैंने देखा है कि जब मेरी मां चूल्हे में आग लगाती है तो बड़ी लकड़ियों को जलाने के लिए छोटी लकड़ियों का सहारा लेती है। ये बड़ी लकड़ियां एकदम से आग नहीं पकड़ती हैं,
چھوٹی لکڑیوں کا سہارا لیتی ہیں، پہلے چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہیں تاکہ یہ بڑی لکڑیاں جل جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھوٹی لکڑیاں کبھی کبھی ایسی ہو جاتی ہیں کہ بڑی لکڑیوں کو بھی جلا دیا کرتی ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ یہی بچپنا کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی بچپنے سے میری جوانی بھی جل جائے اور میرا بڑھاپا بھی جل جائے۔ سمجھا؟ کبھی بھی اپنے بچوں کی تربیت میں بچہ سمجھ کے نہ ڈال دیں، اس کی تربیت بچپنے میں ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ بچہ نمازی ہوگا تو بڑھاپے میں بھی نمازی ہوگا، جوانی میں بھی نمازی ہوگا۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو جوانی میں نمازی ہو جائیں، بہت کم ایسے ملیں گے جو بڑھاپے میں نمازی ہو جائیں۔ جب کوئی ہوتا ہے تو بچپنے ہی سے اس کی پرورش ہوتی ہے، تب وہ صفحے آخر میں نظر آتا ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کو لوگ نظر آئیں گے، اللہ اکبر، یہ جوان جو گیا اس نے اپنی موت کو محسوس کیا۔ اس بچے کی معرفت تھی نا، اگر چاہتا تو کیا ضرورت تھی اسے کربلا میں اپنا کفن خریدنے کی۔ آخری سفر جب اس نے کربلا کا کیا ہے تو جہاں ساری خریداری تھی، اس خریداری میں بھی اسے اپنا کفن یاد کیا۔ یہ مجھ سے بیان کیا لوگوں نے کہ جس سے اس نے اپنا کفن خریدا تھا، اس کا فون آیا اور اس نے فون کرنے کے بعد اس کے باپ کو تعزیت دی اور اس نے یہ واقعہ بتایا کہ جہاں اس نے ساری خریداریاں کی، ساری چیزیں خریدی، وہاں پہ اس نے کفن بھی خریدا۔ تو میں نے کہا میرے لال تم تو ابھی جوان، ابھی تو بچے ہو، ابھی یہ کفن کیوں خرید رہے ہو؟ تو اس نے ایک ہی جواب دیا کہ موت کا کوئی وقت معین نہیں ہے، نہ جانے کس کو کب موت ہے۔ مجھے تو باخدا اس کی خبر بھی نہیں تھی کہ یہ دونوں بھائی دنیا سے گئے۔ میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ ایک گیا، اللہ اکبر، لیکن ایک سن کے بھی میرے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا، لیکن جب سے دو سنا ہے تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر سا جوان نور نظر جس نے دیا تھا، وہ صبر بھی بخشے گا پسر جس نے دیا تھا۔ آسان نہیں ہے صبر کرنا، اللہ اکبر، لیکن آل محمد نے صبر کرنا سکھایا ہے۔ ایک گیا، دو گئے، اللہ اکبر، دل تڑپتا ہے۔ کسی کا ایک دن کا ہو کے بھی مر جائے نا، زندگی بھر اسے یاد کر کے روتا، ایک دن کا بھی اگر مر جائے، اللہ اکبر، اور جس نے پال کے جوان کر دیا ہو، اللہ اکبر۔ اور جب یہ مصیبتیں یاد آنے لگے تو ذرا حسین سے پوچھنا کہ کیسے حسین نے اکبر کو رخصت کیا ہوگا، کیسے حسین نے علی اصغر کی قربانی دی ہوگی، اللہ اکبر۔ روایت یہ کہتی ہے کہ حسین، اللہ اکبر، جب سب کی قربانیاں دے چکے اور حسین نے یہ آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، کہ کیا کوئی ہے جو میری مدد کو آئے، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری فریاد کو پہنچے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ارے کوئی ہے جو اہل رسول کے پردے کی حفاظت کرے۔ روایت یہ کہتی ہے ہر طرف خاموشی تھی مگر خیموں سے رونے پیٹنے کی آوازیں آنے لگی۔ حسین ایک مرتبہ زدر خیمہ پہ آئے، آنے کے بعد آواز دی، اے بہن زینب، کیا کسی بچے نے پیاس سے دم توڑ دیا؟ اے بہن زینب، ارے کیا کسی بچے نے پیاس سے دم توڑ دیا؟ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا کسی بچے نے پیاس سے دم نہیں توڑا، لیکن آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ 6 مہینے کا بچہ علی اصغر بھی اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیتا ہے۔ اے باپ، اے بھیا حسین، ارے آپ کی بے کسی پہ آپ کا بیٹا آنسو بہا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ آواز رباب، لاؤ ہمارے بچے کو ہمارے حوالے کر دو، اس کے لیے سوال آپ کر لیں۔ آقا، میرا بچہ کبھی اپنے منہ کو کھولتا ہے اور کبھی اپنے منہ کو بند کر لیتا۔ عجیب جملے ہیں۔ جناب ام رباب نے علی اصغر کو لا کے حسین کے ہاتھوں پہ رکھا، آقا میرے بچے کے لیے سوال آپ کر لیجئے، میں آقا میرے بچے کے لیے سبیل آپ کر دیجئے۔ حسین نے یہ تو نہیں کہا کہ میں لے کے جا رہا ہوں اس کی شہادت ہو جائے گی، ماں کو دلاسا دیا کہ میں جا رہا ہوں اس بچے کے لیے سوال آپ کروں گا، ہاتھوں پہ رکھ دیا۔ لیکن علم امامت سے حسین جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، اور حسین سوال کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن جب انسان سوال کرتا ہے، آپ پردیس میں ہیں، آپ کو بھی ضرورت پڑتی ہے بہت ساری چیزوں کی، کبھی نہ کبھی کسی کو سوال کرنا پڑ جاتا ہے، ہاتھ پھیلانا پڑ جاتا ہے، ہر کسی سے سوال نہیں کرتا۔ انسان نگاہ دوڑاتا ہے کہ کون کریم ہے، کون شریف ہے،
कौन देने वाला है? अल्लाह अकबर। उससे सवाल किया जाता है कि हुसैन अली असगर को जब लेके गए, हुरमुला का तीर चला है और हुरमुला के तीर से अली असगर का गला छिदा है, हमें सिर्फ एक शहादत नजर आती है कि अली असगर की शहादत हुई है, लेकिन हुसैन की आबरू की शहादत भी हुई है। मिर्जा दबीर कहते हैं कि जब हुसैन अली असगर को अपने हाथों पे लेके चले तो अपने हाथों पे लिए हुए हैं, अल्लाह अकबर, खुदा न करे कि किसी करीब पे ये वक्त आ जाए कि उसे जलीलों से मांगना पड़े, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, किसी को अपने अलावा किसी का मोहताज ना करे। और हुसैन कभी सवाल न करते। अगर इमाम हुज्जत ना होती कि तारीख देख ले कि कितने जालिम लोग थे कि 6 महीने के बच्चे को भी पानी न दिया। हुसैन अली असगर को लेके मैदान में आए, आने के बाद एक खुतबा दिया, और खुतबा देने के बाद कहा है फौजी अश्तिया, अगर तुम्हारी नजर में मैं खतावार हूं तो इस 6 महीने के बच्चे की तो कोई खता नहीं है। अरे इसे 2 घूंट पानी पिला दो, देखो इसे प्यास बुझाने के लिए नहीं, जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत है। अल्लाह अकबर। लेकिन कोई पानी देने के लिए तैयार नहीं था। इतना सुनना था कि हुसैन ने अली असगर को जलती हुई जमीन पर लिटाया और ये कह के लिटाया कि अगर तुम ये सोचते हो कि इसके बहाने से मैं पानी पी लूंगा तो लो, मैं अपने बच्चे को जलती हुई जमीन पर लिटा देता हूं। अल्लाह अकबर। अली असगर को जलती हुई जमीन पर लिटा दिया। मुझे नहीं मालूम कि क्या गर्मी रही होगी, लेकिन अरबाब मकातिल ने ये जुमले लिखे हैं कि इतनी सख्त गर्मी थी। आपने तो यहाँ देखा है कितनी सख्त गर्मी होती है। अल्लाह अकबर। वो करबला का मैदान, वो आशूरा की गर्मी, उलमा लिखते हैं कि ऐसी गर्मी थी कि अगर दाना गिर जाए तो भुन जाए। ऐसी जमीन पे हुसैन ने अली असगर को लिटाया, मगर अपने बाबा के चेहरे को देख के अली असगर रोए नहीं। अल्लाह अकबर। जब किसी ने पानी न दिया तो अली असगर को अपने हाथों पे बुलंद किया और एक जुमला कहा, मेरे लाल, हमने तो सवाल कर लिया, अब कुछ काम तुम अपनी बेज़बानी से भी कर दो। मेरे लाल, इन दुनिया वालों को पता चल जाए कि तुम कितने प्यासे हो। इतना सुनना था कि अली असगर ने अपनी सूखी जबान पकड़ाए हुए होठों पे फेरना शुरू की। अरे मंजर इतना कर्बनाक था कि फौजी अश्तिया मुंह फेर फेर कर रो रही थी। बस मैं एक जुमला कहूंगा, अरे जिस मंजर को फौजी अश्तिया ना देख पा रही हो, हुसैन ने उस मंजर को कैसे देखा? एक बाप ने उस मंजर को कैसे देखा होगा? एक मर्तबा हमारे साथ अपनी जगह से खड़ा हुआ, आवाज दी है ना हुरमुला इतना कलाम अल हुसैन, हुरमुला जल्दी से हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। अजीजों, तीरों पे तीर लगाए। एक मर्तबा 3 भाल का तीर, अरे चिल्लाए कमान में लगाया, अली असगर के गले का निशाना लिया, तीर चला। अरे तीर इतना बड़ा था कि रिवायत ये कहती है फनक़लबत सबियो अला यदिल इमाम। अरे तीर अली असगर के गले को छेदता हुआ हुसैन के बाजू में दर आया, बच्चा बाप के हाथों में पलट गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि।